تو عورت کے دماغ میں یہ بات کہ میں دنیا میں سب سے حسین بن جاؤں، سب سے حسین نظر آؤں، تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے اگر حسین بن بھی گئی، یہ اداکارائیں اور فنکارائیں لوگ ان پہ بہت مرتے ہیں، خواتین بھی مرتی ہیں، ایسا حسین ایسا خوبصورت، آج کل بیوٹی پارلر میں جائیں گھنٹہ وہ پتہ نہیں ڈسٹمپر کے ڈبے لے کر بیٹھا ہوتا ہے بنانے کے لیے، کالی کو سفید کرنے کے لیے. تو اتنی محنت کے بعد اگر بن بھی گئی تو تاب کہ کب تک؟ کیا دادی نانی نہیں بنے گی؟ کیا بڑھاپا نہیں آئے گا؟ بڑھاپا آتا ہے 50 سال 55 سال 60 سال، اس کے بعد ایک عمر 90-99 سال کی ایسی آتی ہے جس میں برقع پہننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. صحیح، اللہ نے بھی پردہ کا معاف کر دیا، اب تجھے پردے کی ضرورت نہیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، فرمایا وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی اب امید ہی ختم ہو گئی ہے، ان کو یہ یقین ہے کوئی دیکھ کے بھی رشتے کا نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا، بوڑھی ہو گئی ہیں. فرمایا ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے جو چہرے کا کپڑا ہے، جو زائد جو اوپر کے اضافی کپڑے ہوتے ہیں اتار دیں، کوئی حرج نہیں. اللہ کو پتہ ہے اب کوئی نہیں دیکھتا، صحیح ہے نا. جھریاں پڑ گئیں، سلوٹیں آ گئیں، بوڑھے ہو گئے، یہ جتنی حسین لیلائیں ہیں ایک وقت کے بعد جا کے ساری کی ساری بوڑھی ہو جاتی ہیں، سب بوڑھی ہو جاتی ہیں. وہ کیا ایک حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم نے بڑا اچھا شعر کہا ہے نا، وہ مجھے پورا شعر تو یاد نہیں آ رہا، کہہ رہے پتہ نہیں حسن ختم ہوا اور یہ زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. سب نانا نانی دادا دادی بن جاتے ہیں بوڑھے ہو کے. تو یہ کب تک کے لیے؟ تھوڑے دن کے لیے. لیکن آخرت میں یہ سب مر مر کے قبروں میں جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. فرمایا اگر اعمال اچھے تھے، عورت کے اعمال یا مرد کے اعمال، تو یومئذ مسفرہ، اللہ اس دن چہرے کو روشن کر دے گا. فیئر اینڈ لولی کے بغیر اللہ تعالیٰ روشن کر دیں گے. چہرہ سفید چمکتا ہوا ہوگا چاند کی طرح. اعمال کی جو سفیدی ہے وہ چہرے سے جھلک رہی ہوگی. چہرہ دیکھ کے لوگ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے اعمال. دیکھو دنیا میں بہت سے بد عمل ایسے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں، اور بہت سے اچھے اعمال والے ایسے ہیں جو بدصورت ہوتے ہیں. دنیا میں شکل و صورت کا اعمال سے تعلق نہیں ہے، لیکن آخرت میں ہوگا. آخرت میں جتنا اچھا عمل اتنی اچھی شکل، اور جتنا برا عمل اتنی ہی بری شکل ہوگی. فرمایا اعمال اگر خراب تھے، عورت بے پردہ ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں کأن وجوہہم قطع من اللیل مظلمہ، ایسا سیاہ چہرہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں اس کے چہرے پر. ذلت اور سیاہی، اعمال کی ذلت اور برے برے اعمال کی سیاہی یہ چہرے سے جھلک رہی ہوگی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے کالے تھے، کالا رنگ تھا. اور ابو لہب جو اسلام کا بہت بڑا دشمن، یہ شکل و صورت کا بہت خوبصورت تھا. اس کو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کہتے ہیں انگارے کو. اس کے جو گال تھے نا وہ ایسے سرخ تھے جیسے آگ کے انگارے ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت. لیکن وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، کالا سیاہ ہوگا. اور بلال حبشی ان کا چہرہ سفید ہوگا، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے تھے. تو میرے بھائی جو خواتین یہاں درس میں ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اعمال آپ کے اچھے ہیں، با پردہ با حیا، آوازیں پست، آج خواتین کی آوازیں اتنی اونچی ہیں، بات ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ نے مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ احکام دیے، دونوں کی لائف سٹائل مختلف ہے. بعض چیزیں مردوں پہ زیب دیتی ہیں، خواتین پہ زیب نہیں دیتی، اور بعض خواتین پہ زیب دیتی ہیں، مردوں پہ زیب نہیں دیتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. زینت کس پہ زیب دیتی ہے؟ عورت پہ. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خواتین کو زیور استعمال کرنا چاہیے، یہ عورت کی زینت ہے اور فطرت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے مہندی کا استعمال کرنا یہ شریعت میں حکم ہے اس کا. ایک دفعہ آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کسی عورت کے ہاتھ پہ پڑی تو مہندی نہیں تھی اس کے ہاتھ پہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ مطلب یہ کہ عورت کا ہاتھ اور مرد کے ہاتھ میں فرق ہونا چاہیے، وہ زینت مزین ہونا چاہیے، اور مرد کے ہاتھ میں مہندی نہیں ہونی چاہیے، پتہ چلے یہ عورت ہے یہ مرد ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کچھ برائیاں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے بھی بری اور عورت کے لیے بھی، لیکن عورت میں وہ زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں بنسبت مرد. جھوٹ بولنا یہ مرد میں زیادہ برا ہے، عورت میں بھی برائی ہے جھوٹ، لیکن مرد کی نسبت کم درجے کی ہے. مرد اگر جھوٹ بولتا ہے
تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے بنسبت عورت کے جھوٹ بولنے کے. خواتین تو گول مول کر دیتی ہیں نا حساب کتاب, جھوٹ وہاں بھی برا یہاں بھی برا, مگر مرد کا جھوٹ بولنا یہ زیادہ برا ہے. بزدلی دونوں میں بری چیز ہے, مگر مرد کا بزدل ہونا, بولو بھائی, یہ زیادہ بری چیز ہے. جہاد سے نفرت بری چیز ہے یا نہیں؟ مرد اگر نفرت کرتا ہے یہ زیادہ بری چیز ہے بنسبت عورت کی, اس لیے کہ عورت کو تو اللہ نے کمزور بنایا ہے. وہ اگر جہاد سے ڈرتی ہے, اپنے شوہر کو جانے نہیں دیتی, عیب ہے یقیناً, برائی ہے, مگر اتنی برائی نہیں. یہ بھی اگر ڈرتا ہے, یہ بھی اگر جناب اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرتا ہے, تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, ان چیزوں کے لیے, اور بیوی سے ڈرتا ہے, تو یہ بھی بری چیز ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں مرد میں وہ برائی ہوگی تو زیادہ برا ہے, عورت میں ہوگی تو کم درجے کی, اور بعض چیزیں ایسی ہیں عورت میں اگر ہوں گی تو وہ زیادہ درجے کی برائی ہے بنسبت مرد کے. بے حیا ہونا یہ مرد میں بھی بری چیز ہے, عورت میں بھی, مگر عورت اگر بے حیا ہے تو وہ مرد کی نسبت اس کو سزا زیادہ ملے گی, اس لیے کہ اللہ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے. مرد عام طور پر اتنے حیا والے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے ان کے ذمے کام ایسے لگے, اگر شرمیلے ہو جائیں نا تو کام نہیں کر سکیں گے وہ. اب شرمیلا ہے, ڈانٹ ہی نہیں رہا اپنے ملازم کو دفتر میں, شرم آ رہی ہے ڈانٹتے ہوئے, چلے گا؟ شرمیلے اتنے ہیں کہ جناب کوئی لڑنے کے لیے آ جائے تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. تو یہ شرمیلے دنیا کے کاموں میں جو اللہ نے مردوں کے ذمے کام لگائے ہیں ان میں گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں بعض دفعہ. یہ ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ کنٹینر کا کام شروع کیا انہوں نے, ٹرک اڈے میں کنٹینر خریدا. تو کسی نے ان سے کہا بھائی آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کہا کیوں بھائی؟ کہا یہ کام بے شرم لوگوں کا ہے. کہا بھی کیوں بھائی؟ کہا اس کے لیے ڈرائیوروں کو موٹی موٹی گالیاں دینی پڑتی ہیں, پھر وہ چلتے ہیں, ٹائم پہ سودا اٹھا کے لائیں گے, ٹائم پہ مال پہنچائیں گے. آپ گالی دینا جانتے نہیں ہو تو یہ لیجئے کیجئے اور یہ لائیے کہ یہ کنٹینر ٹھیک 12:35 پر پشاور پہنچائیے, اس